ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد والے. عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس کے لیے بندہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یقیناً ان ایام میں آپ مقصد سید الشہداء علیہ السلام سنتے بھی رہے اور اس پر عمل بھی کرتے رہے ہوں گے. حقیقت خلقت انسان بندگی ہے پروردگار کی. پروردگار نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ایک ہدف ہے اس کا، اور اگر وہ چیز اس مقصد کی طرف نہ بڑھے تو خلقت میں خرابی نہیں، پھر انسان کا راستہ غلط ہے. جس مقصد کے لیے، ہر چیز مقصد کے لیے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی آپ کو رستے میں آ کر روک کے پوچھے کہ کیوں باہر ہو، آپ بولیں پتہ نہیں، تو بولے گا کہ شاید دماغی توازن، کسی کام کے لیے تو باہر ہے، کوئی نہ کوئی پڑھنے گیا ہے، کام کرنے گیا ہے، نوکری گیا ہے، کھیت گیا ہے، کچھ تو ہے. اسی طرح ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی چیز انسان کو کمال پہ پہنچاتی ہے. بچہ کیوں محنت کرے، کیوں پڑھائی میں محنت کرے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ بہتر نمبروں سے پاس ہو، اچھا انسان بنے، شعور و عقل ہو، اچھی یونیورسٹی میں جائے. اسی طرح عزیزان محترم ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور عزاداری کا بھی ایک مقصد ہے. اگر یہ عزاداری اس مقصد کی طرف نہیں لے کے جا رہی تو عزاداری میں مسئلہ نہیں ہے، عزاداروں میں مسئلہ ہے. عزاداری، ہم عزاداری نہیں کرتے، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. اور اگر یہ مقصد تک نہ پہنچے جس مقصد کے لیے کری جا رہی ہے، کیا مقصد ہے عزاداری کا؟ بولے امام حسین علیہ السلام کے لیے. خود امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام کون ہے؟ ہم امام کو کتنا پہچانتے ہیں؟ بولے امام رسول کے نواسے تھے. وہ رسول کے نواسے تھے تو یہ مقام، یہ منزلت کیوں امام کو ملی ہے؟ اور امام مدینہ چھوڑ کر کربلا کیوں آئے؟ کیا اس لیے آئے کہ صرف ہم ایک حصے کو کربلا کے لیں، یعنی صرف روئیں، گریہ کریں، اس کے بعد اپنی زندگی؟ تو اس کا مطلب ہے پھر ہم کربلا نہیں پہنچے. کربلا جو پہنچا ہے وہ امام کے گرد گھومتا رہا ہے، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. وہ بچہ جو روز عاشورہ جس کے باپ بھی شہید ہو گیا، مولا کے پاس آیا، مولا مجھے بھی اجازت دے. 14-15 سال کا جوان ہے. مولا نے کہا کہ نہیں، تمہارے والد شہید ہو گئے، کافی ہے. تمہاری ماں؟ کہا میری ماں ہی نہیں تو بھیجا ہے آپ کے پاس. وہ جب گیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں، میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. اس نے کیا کہا؟ امیری حسین و نعم الامیر، میری پہچان حسین ہے، میری نسبت حسین سے ہے. اور جس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی، ہم آج اسے سلام کرتے ہیں.
آج ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معاکم، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو اذان موت، اس کا مقصد کیا ہے کہ امام کربلا کیوں آئے تھے، امام کا مقصد کیا تھا، امام کا ہدف کیا تھا، کیوں آج پوری دنیا کے اندر ہر کوئی، پوری دنیا کے ہر حصے میں، کون آپ کا یہ آپ کا علاقہ ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، شہروں میں، ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں، دوسری زبانوں میں آج حسین حسین ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے، کیوں خدا نے اس ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت بڑا ہدف تھا کربلا، بہت بڑا مقصد تھا کربلا، جس کے لیے سید الشہداء اپنے بچوں کو لے کے پہنچے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا تھا، وہ ہم خود زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں۔ امام حسین کو اگر پہچاننا ہے تو آپ پہچانیں کہ امام وارث کس کا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث۔ اب اس کا مطلب ہے یہ جو 1,24,000 نے محنت کی تھی، اگر امام حسین کربلا آنا آتے تو سب کی محنت ضائع ہو جاتی، یعنی اس سب کی وراثت کو لے کر امام حسین کربلا آئے ہیں۔ امام حسین لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے۔ امام حسین نے خود فرمایا مدینہ سے نکلتے وقت کہ میں اپنے جد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نیا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ مگر مسلمان نہیں تھے سامنے، مگر اسلام کی حکومت نہیں تھی، مگر سامنے نماز پڑھنے والے نہیں تھے، مگر صرف زبانی تھے، دین ان کے اندر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین اس دین کو بچانے کے لیے کربلا آئے۔ امام کے مقابلے میں ظاہری طور پر وہ لوگ مسلمان تھے، حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا وجوہات ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو مانتے تھے، امام کو پہچانتے تھے، مگر امام کے مقابلے میں آ گئے؟ جانو تو میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف اور زحمت نہیں دوں گا، بس اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیں۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا ہماری زندگی میں ہے نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام شعر پڑھا ہمارے بھائی نے، مجھے ان کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت یوسف آپ جانتے ہیں عزیز مصر بن گئے، مصر کی بڑی ان کو بادشاہی مل گئی۔ کہتے ہیں اپنے ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے باہر اپنے محل سے باہر نظارہ کر رہے تھے تو ایک جوان سے لڑکے کو دیکھا جو کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، فقیر سا لگ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے ملائکہ جو نبیوں کے پاس آتے رہے، تشریف لے کر آئے۔ کہا کہ حضرت یوسف سے اس جوان کو آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ کہا یہ وہی جوان ہے جس نے بچپن میں آپ کے لیے گواہی دی تھی، آپ کے لیے۔ وہ قرآن یقیناً ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے، قرآن کے قصے ہیں یہ، قرآن نے احسن القصص بیان کی ہیں، عبرت ہے قرآن کے واقعات میں۔ کون بچہ جس نے حضرت یوسف کی گواہی دی تھی؟ عزیزان محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے بلایا تھا اور تقاضا کیا، جوانوں کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ مرد کو حضرت یوسف پڑھنی چاہیے اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے، صرف عفت اور پاک دامنی عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو وہی انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بولا، حضرت یوسف نے کچھ نہیں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں،
خدا نے کہا کہ یوسف مڑ جاؤ، بند دروازے کھل گئے۔ جو خدا مصر میں اس وقت تھا وہی خدا آج بھی ہے۔ خدا وہی ہے۔ آج جوان کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتے مجھ سے، مولانا صاحب گناہ نہیں چھوٹتے۔ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ موبائل جو ہاتھوں میں ہے، یہ اس میں کوئی قید تو ہے نہیں، جو دل چاہے دیکھو، جو دل چاہے سنو۔ ایک ٹچ انسان کی زندگی کو جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت کے یزید کو تو جتنا سمجھنا تھا، آج کے یزید کو سمجھیں کہ کون ہے وہ۔ جب تک وقت کا دشمن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس وقت کے یزید کو لان تان کرتے رہیں، کرنی بھی چاہیے، ضروری ہے، لیکن آج کے یزید اور شمر کو کون سمجھے گا؟ آج کون سا نظام ہے؟ کیوں امام حسین کربلا آئے؟ کیوں؟ کیونکہ قوم سو رہی تھی، بے حیائی، برائی، حلال حرام ہو رہا تھا، مگر آج نہیں ہو رہا۔ آج برائی نہیں ہے، آج محرم نامحرم، آج ساری حدودیں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ کون توڑ رہا ہے؟ کون آج جوانوں کو برباد کر رہا ہے؟ نہیں مولانا صاحب ہمیں کیا، تو پھر کس حسین کے لیے روتے ہیں آپ سمجھے ہی نہیں امام کے مقصد کو۔ وقت کے یزید کو اگر آپ للکار نہیں سکتے تو پھر آپ امام حسین پر گریہ کر کے گھر چلے جائیں۔ آپ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ حسین کا ساتھ وہ دے سکتا ہے جو یزید کو سمجھے۔ یزید شخص نہیں ہے، یزیدیت نظام ہے، یزیدیت نظام ہے۔ آج جو نظام حاکم ہے، آج جو یہ ہمارے سارے جتنے بھی سوشل میڈیا، ٹھیک ہے آپ مجلس بھی سنتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو میکسیمم بربادی ہو رہی ہے، آج چار دیواری گر گئی ہے۔ آج جوان رات کو بیٹھا ہوا ہے، صبح مولانا صاحب نماز فجر کی قضا ہو جاتی ہے، اب رات کو گناہ کر کے سوئے گا، روح کیسے اٹھے گی اس کی؟ آنکھ انسان کی موبائل پہ کھلتی ہے، سوتا انسان موبائل پر ہے۔ ایک نامحرم کی نگاہ انسان کو 100 سال پیچھے پھینک دیتی ہے۔ یہاں حضرت یوسف نے کہا یہ نہیں کہا زلیخا سے کہ آپ کا شوہر کیا سوچے گا، کیا کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، کہا یوسف مڑ جا۔ 7 بند دروازے خدا نے کھول دیے، اور جب نکلے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر پیچھے سے زلیخا نے پکڑا اور قمیص پھٹ گئی۔ اب تہمت نعوذ باللہ نبی پر کہ انہوں نے میرے ساتھ، یہ بچہ چھوٹا گود میں تھا، چھوٹا بچہ تھا بالکل معصوم، اس نے گواہی دی تھی اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو پھر حضرت یوسف، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ بچے نے استدلال دیا تھا، قرآن ہے عزیزان محترم۔ دنیا جہان کے فیس بک کے سٹیٹس پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں ہم، اللہ کی کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ نہیں بچائے گا یہ صبح شام میسیج فارورڈ، یہ فارورڈ وہ فارورڈ۔ قرآن کی آیتیں جو نور بن کر وجود میں آئیں گی، قیامت میں وہی بچائیں گی۔ تو اپنے بچوں کو بہرحال آپ نے ٹھیک ہے اچھی بات ہے موبائل دیں، ساری چیزیں دیں، لیکن ان کو قرآن پڑھائیں، قرآن سے کہیں، انسیت پیدا کریں۔ جوان بھی بیٹھے ہوئے گیم کھیلتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیں ہم لوگ بیٹھ کے۔ مقصد حسین کا یہی تھا، جس نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا ہو اور ان کے ماننے والوں کے گھروں میں قرآن کھلتا ہی نہ ہو، تو کیسے جواب دیں گے آپ قیامت والے دن کھڑے ہو کر؟ عزیزان محترم، حضرت یوسف کو جب پتہ چلا یہ وہ بچہ ہے، بلاؤ اس کو تحفے تحائف اور پتہ نہیں کیا کیا دیا، کہا کہ بھائی رابطہ رکھنا ہمارے ساتھ۔ تو دیکھا حضرت جبرائیل حضرت یوسف کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف، کیونکہ حضرت جبرائیل کسی اور کو تو نظر آتے نہیں تھے، اللہ کے ملائکہ ہے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ جبرائیل آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا یوسف میں دیکھ رہا ہوں کہ
ایک جوان کو تم نے اتنا نوازا ہے کیونکہ اس نے تمہارے لیے گواہی دی تھی، تم اس کو اتنے ہدیے دے رہے ہو۔ ایک آدمی اور جو مخلوق اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتی ہے، جو اللہ کی گواہی دیتی ہے، خدا ان کو کتنا نوازتا ہوگا۔ آپ دیتے ہیں نا گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود، خدا کتنا نوازتا ہوگا، خدا کتنا رحمان ہے۔ خدا قرآن شروع بسم اللہ سے ہو رہا ہے، یعنی رحمانیت سے شروع ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ رحمت ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے؟ خدا نے اپنی ان صفات کو دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام صفات الہی کا مظہر ہے۔ یہ ساری صفات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان صفات کو دیکھنا ہے تو آئیے، رحمت للعالمین، پیغمبر کی ذات پورے عالمین پر رحمت ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، مدینے والوں پہ نہیں ہے، پورے عالم پر۔ عالم کتنا بڑا ہے، ہماری گلیکسی کتنی بڑی ہے، نظام شمسی کتنا بڑا ہے، دیکھیں ذرا، کبھی پڑھی لکھی چیزیں بھی ڈھونڈ لینی چاہیے انٹرنیٹ پہ آدمی کو۔ گلیکسی کتنی بڑی ہے، ایک سورج ہے، پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، اور یہ قطرہ ہے، پتہ نہیں اس طرح کتنی گلیکسیاں، کتنے نظام شمسی ہیں، اس کے اندر ہماری حیثیت، اس حیثیت میں کہیں دنیا، اس نقطے کے اندر کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے، اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ خدا لا الہ الا اللہ، یہی مقصد ہے حسین کا، خدا کو پہچانے۔ خدا آج ہماری زندگیوں میں کتنا احسان محترم، وہ چیز کہ جو بہرحال سیرت معصومین رہی۔ دیکھیں آج دشمن کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے، بعض اوقات صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کربلا دو چیزوں کو بتا رہی ہے، ایک کون ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ اب آپ بولے مجھے باطل سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کیا کون تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حق کو نہیں پہچانے۔ حق کے مقابلے میں جو آئے گا وہ باطل ہی ہوگا، باطل رک نہیں پاتا، مگر باطل اپنے آپ کو حق کے ساتھ ملا کر کام خراب کرتا ہے۔ باطل خود کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنا آپ کو اسلام کے اندر شروع سے مشکل نظر آ رہی ہے، کیا ہے؟ حق تھوڑا سا ملا کر باطل کو رنگ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورا اسلام مشکلات کے عالم ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آج کے دور میں پہچانیں، آج کا حسین کون ہے؟ وقت کا امام جو غیبت کے پردے میں ہے۔ آج اس کے مقابلے میں کون ہے؟ آج اس کے مقابلے میں کون سی تحریکیں ہیں؟ آج اس کے مقابلے میں نظام کیا ہے؟ آج امام کے ظہور کے لیے رکاوٹ کیا چیزیں ہیں؟ خوب یہ کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا کون کھڑا ہوگا؟ آپ کہیں جی مولانا صاحب میری تو اپنی زندگی ہے، میں تو خود ویسے بڑا پریشان ہوں، صبح شام میں اپنی زندگی میں لگا رہتا ہوں، کھیتوں کا مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو پھر امام کہاں آئیں؟ کس کے پاس امام آئیں گے؟ جب سب کے اپنے اپنے مسئلے ہیں تو پھر یہ تو وہی ہوا جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے رستے میں، امام نے کئی لوگوں کو بولا میرے ساتھ کربلا چلو، تو اکثر لوگوں نے بہانہ کیا ہے، مولا میرا گھر ہے، میرا نان نفقہ ہے، میرے بچے ہیں۔ وہ ترامہ کے جس کو امام رستے سے گزر رہے تھے، امام نے کہا کہ چلو، کہا مولا یہ میں نے کھیتی باڑی بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، کنواں جو ہے نمکین ہے، پانی کڑوا ہے، اس کا نمک والا ہے، اگر آپ لاب دہن کچھ معجزہ کریں۔ امام نے لاب دہن سے اس کو میٹھا کر دیا، امام کا معجزہ دیکھا اس نے، پھر امام نے بولا چلو میرے ساتھ۔ کہا مولا اس کا کیا ہوگا، یہ جو میں نے اتنی محنت کی ہے۔ آج کے دور میں یہ بات جب آپ سنتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے. مگر آج کے زمانے میں کیا ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں امام کدھر ہے؟ اگر آج میرے وجود پر قرآن کی حکومت نہیں ہے تو کل امام زمانہ کی حکومت میں میں کام کروں گا. آج میرا گھر جو ہے وہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا. میرے گھر کے لیے اہل بیت رول ماڈل نہیں ہے. میرے آپ نے حدیث قصہ کا پڑھا، وہ حدیث قصہ، خوب یہ کون سا گھر ہے؟ قرآن جہاں گھروں کی تعریف کر رہا ہے، قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے. مسجد نبوی میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا سے پوچھا، اصحاب نے، خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر کا ذکر ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں یہ انبیاؤں کے گھر ہیں. تو انہوں نے اشارہ کیا ایک دروازے کی طرف جو صرف مسجد میں کھلتا تھا. اشارہ کیا، کہا یا رسول اللہ یہ گھر اس میں شامل ہے؟ رسول خدا نے فرمایا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. یہ گھر خوب کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس گھر میں اللہ کا ذکر رفعت پا رہا ہے، بلندی پاتا ہے. ہمارے لیے یہی گھر رول ماڈل ہے. کیا ہمارا گھر ان کے جیسا ہے؟ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہمارا گھر ایسا؟ ان کے گھر میں کیا ہے؟ ان کے گھر میں عزم وقت نہیں ہے کہ وہ جو لائف سٹائل ہے، آج کل کے دور میں تو لائف سٹائل ہی کہیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ، طرز زندگی. آپ کا میرا طرز زندگی کیا ہے؟ اہل بیت کا طرز زندگی کیا تھا؟ ان کے گھر میں آپ دیکھیں، جب ان کے گھر میں بچہ، ان کے گھر میں خاتون، ان کے گھر میں بڑا کیسے ہیں؟ وہ اپنے گھروں کو دیکھیں. اپنی شادیوں میں تو ہم حدیث کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو ان کی شادیوں میں ہوا تھا. بچہ گھر میں آتا ہے، حدیث کے ساتھ میں آپ سنتے ہیں بیوی کیا فرماتی ہیں، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. بچے کو کہہ رہی ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ ہم تو کہتے ہیں آنکھوں سے دور ہو جاؤ. یہ چھوٹی سی مثال ہے، یہ آپ کو چھوٹی لگتی ہے. یہاں مولا کائنات بیٹھے ہوئے گھر میں بیوی کی ساتھ کام کر رہے ہیں. رسول خدا داخل ہوئے، کہا علی جو مرد اپنے گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اب آپ بولے مولانا صاحب ہم باہر بھی کام کریں، گھر میں بھی کام کریں، بہرحال سب کے لیے. گھر کیسا ہے؟ یہاں بچے ایسے ہیں کہ ظاہر ہے یہ تو وہ گھر ہے کہ جو مختلف الملائکہ ہے، ملائکوں کو حمد و رفت ہے. انفاق اس گھر میں کیسا ہے؟ کوئی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا، اتنا اس کو دے دیتے ہیں کہ دوبارہ بھی نہیں آتا. اتنا دے دیتے ہیں. کوئی آئے، اب قرآن سورہ انسان، عزیزان محترم 3 دن روزے رکھے، افطار کا وقت آیا، 1 دن 2 دن 3 دن، یہ نہیں کہ کسی ایک نے دیا، سب نے دیا، سب نے دیا. عزیزان تو یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، درود بھیجتے محمد والا، امام کی خدمت میں آیا، امام سے مانگا، امام نے اس کو دروازے کے پیچھے سے دیا. پوچھا مولا آپ نے پیچھے سے کیوں دیا؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، کہا میرے بڑے بھائی کے پاس جاؤ، ان سے مانگو. جب انہوں نے 50 درہم دی، انہوں نے 49 دیے، ایک کم کیا. عبداللہ جعفر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 48، ایک اور کم کیا. کیوں؟ کہا بڑوں کے احترام میں. یہاں تو ایک دوسرے کو آدمی نیچے دکھانے کے چکر میں رہتا ہے، چاہے بھائی ہو چاہے رشتہ دار ہو. عزیزان محترم گھر کو سمجھیں.
خوف خدا، خدا سے خوف رکھنا اس گھر نے سکھایا ہمیں۔ خوف سے خدا کیسے؟ یعنی جو خدا چاہتا ہے اس کو انجام دو۔ دنیا سے دوری نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا ہو، کوئی کام نہیں کیا، نہیں ہے۔ صدر اسلام کے اندر کوئی رسول کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی آیتیں خوف جہنم کا دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہا کہ کوئی ہمیں زندگی نہیں گزارنی، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں، ہم جنگلوں میں رہیں گے، عبادت کریں گے۔ رسول خدا نے بلایا، کہا اگر یہ کام بہتر ہوتا تو میں خود کرتا۔ گھر میں بھی رہنا ہے، بازار میں بھی رہنا ہے، سارے کام کرنے ہیں، ساری چیزیں کرنے۔ کمال نہیں ہے۔ دو جوانوں کا واقعہ، دونوں بھائی تھے، ایک جو ہے وہ پہاڑوں پہ رہتا، عبادت کرتا، خانقاہ اس نے اپنی بنائی ہوئی تھی، اسی میں رہتا تھا۔ یہ بھائی کبھی کبھی اپنے بھائی کی خدمت میں جاتا تھا، اس کے پاس بڑی کرامات تھی۔ ایک دن اس بھائی نے سوچا کہ میں بھی اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں، یہ ہر وقت آتا ہے، یہ دنیا میں رہتا ہے، بازار میں اس کی دکان ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ بازار آیا، اس کی دکان پہ تھا تو دیکھا کہ خاتون بازار سے کچھ خریدنے آئی تھی، تو وہ جو اوپر سے اترا تھا بھائی، اس کی نگاہ خاتون کے بازو پہ پڑ گئی۔ بھائی جو دکان جس کی تھی، اس نے اپنے بھائی سے کہا ہر وقت اوپر بیٹھ کر تم عبادتیں کرتے رہے، مگر نیچے اتر کر تم اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں کر پائے۔ میں ہر روز بازار میں کھڑا ہو کے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ آپ بولے جی گناہ، میں اکیلا ہو جاؤں، میں کچھ نہ دیکھوں، کمال تھوڑی ہے کچھ۔ میدان میں کھڑے ہو کر انسان اپنے نفس پہ قابو پائے تو کمال ہوتا ہے۔ کمال یہی ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتا، اس کو موقع ملے گا تو گڑبڑ کرے گا وہ۔ کمال عزیزان محترم، دنیا ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ وہ جو سید الشہداء کے مقابلے میں آئے تھے، پہچانے ان کو، ان کے پاس دنیا تھی، دنیا کی محبت تھی۔ کیوں حضرت مسلم کو چھوڑ دیا کوفہ والوں نے؟ دو چیزیں، ایک پروپیگنڈا، دوسرا لالچ۔ پروپیگنڈا کیسے ہوا؟ ہم اس کو ظاہر ہے ہم تاریخ میں بہت سی چیزیں مصائب میں سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ خوب اس زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آج کا زمانہ سمجھ میں آئے گا۔ اس زمانے میں یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب نہیں تھے کہ کوئی چیز پھیلانی ہو تو اس طرح پھیلائی۔ اس زمانے میں بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا، غلط خبریں پھیلائی جاتی تھیں، خوف، جاسوسوں کے ذریعے سے جاسوس بھیجے جاتے تھے، لوگوں کے درمیان میں باتیں کرتے تھے اور لوگ اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ اتنا پروپیگنڈا تھا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم کے ساتھ تھے۔ کیا وجہ ہے کہ رات کو حضرت مسلم اکیلے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی کوفہ والے بے وفا تھے، ختم۔ خوب کیوں تھے بے وفا؟ کیسے ہوئے بے وفا؟ مگر یہ امام علی کی حکومت میں نہیں تھے امام کے ساتھ، انہوں نے امام کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ حالات، قوم میں اگر بصیرت نہ ہو، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، دیکھنا تو ہر کوئی ہے، جو دیکھ کر اس واقعے کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ انسان تحلیل کرے، یہ سامنے ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ اب آپ بولیں بھی جو بھی مجلس پڑھے، جیسا بھی مجلس پڑھے، جو بھی ذکر کرے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی مولا کا ذاکر ہے۔ بھائی پڑھ کیا رہا ہے؟ دیکھ کیا رہا ہے آپ کو؟ تو یہ اگر قوم میں بصیرت نہ ہو تو کوئی کچھ بھی آکے پڑھ جائے گا، کیسا ہی شعر پڑھ جائے، آپ نے واہ 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 کرنی ہے، آپ کو گھر جا کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا پڑھا کیا تھا اس نے، کیونکہ بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت نہیں تھی کوفہ والوں میں۔ کوفہ والے انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ امام کا۔ آیا کون؟ ابن زیاد۔ کیسے آ گیا کوفہ کے اندر ابن زیاد؟ جب ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم کے لوگ ساتھ ہیں، ابن زیاد داخل کیسے ہوا؟ کیسے داخل ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیسے آ گیا اندر؟ چند لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں۔ اس نے بھی حلیہ ایسے بنایا جیسے امام آ رہے ہیں، اور
قوم بے بصیرتی کا شکار تھی، امام کے نمائندے کو نہیں پہچان پائی، آ گیا، گھس گیا، پروپیگنڈا کیا اس نے، لوگوں کو خریدا، تلواروں کو سونے کے بدلے میں خریدا، بیچ دیا لوگوں نے، امام کے نمائندے کو بیچ دیا۔ آج اللہ جل اللہ جل اللہ جل، مولا آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ مولا پہلی بات آئیں کہاں، کس کے پاس آئیں؟ ہم تو ایک ایک دو دو شہروں میں رہتے ہیں، ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ہی ناراض ہیں، ہماری تو مسجدیں ہی الگ الگ، امام بارگاہ بھی الگ الگ، تنظیمیں الگ الگ۔ وہ بولے نہیں امام مولا میری والی مجلس پڑھنے آئے، وہ بولے میری مجلس، ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا مجلس پڑھیں۔ ابھی رجوہ سادات سے جب میں آ رہا تھا مجھے کئی لوگوں کا فون آیا، مولانا صاحب مجلس پڑھنی ہے۔ میں نے کہاں پڑھنی ہے؟ کہتے رجوہ۔ میں کہا پڑھ تو رہا ہوں۔ نہیں جی ہماری پڑھنی ہے۔ بھائی ہماری آپ کی تھوڑی ہوتی ہے، مجلس تو صحیح تو شہداء کی ہے۔ جب آپ ایک جگہ آ رہے ہیں تو آپ سب شامل ہو جائیں، وہ ایک مجلس کرائیں، بہتر مجلس کرائیں۔ اب وہ کوئٹہ علمدار روڈ پہ 18 امام بارگاہ ہیں، ادھر کیوں نہیں پڑھ رہے ادھر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو امام اگر ایک امام بارگاہ میں آ گئے تو باقی لوگ نہیں جائیں گے۔ ہمارا تو حال ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ جل مولا آ جائیے۔ مولا کہاں ہے؟ اسی لیے تو نہیں آ رہے کہ امت تیار نہیں ہے۔ اللہ نے 11 اماموں کو بھیجا، امت تیار نہیں تھی، اب نہیں بھیجے گا جب تک امت تیار نہیں ہوگی۔ آخری ہے، حجت خدا ہے، وہ جب آئیں گے تو آئیں گے، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ تیار نہ ہوتے ہم آئیں گے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ تمہیں لے جا کر نئی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے؟ خالق ہے وہ، جو اگر قوم سو رہی ہے تو دوسری قوموں کو پیدا کر دے گا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارا نقصان ہے اگر ہم تیار نہیں ہوئے جانے میں۔ یہ آج بھی پروپیگنڈا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں معاشرے کے اندر مایوسی، معاشرے کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، خود تشیع کے اندر آپ حال دیکھ لیں اپنا، ہم متحد نہیں ہیں، شیعہ سنی آپس میں متحد نہیں ہیں، دشمن کا کام یہی ہے، جبکہ قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ ٹھیک ہے آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا معاملہ اوپر نیچے، لیکن اس کو علمی طور پہ حل کرتے ہیں، نہ پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے حل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، چاہے اہل سنت ہو چاہے اہل تشیع ہو، حتیٰ زرتشت، بدھسٹ، یہودی، عیسائی، سب کی کتابوں میں آنے والا ایک ہی ہے، اور سب اس کا انتظار کر رہے ہیں، سب اس کا انتظار۔ سب سے زیادہ جو ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ تشیع کے پاس ہے۔ نام کون ہے، کس کی اولاد میں سے ہے، کہاں آئے گا، حکومت کیسی ہوگی، ماحول کیسا ہوگا، سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ ہم کتنے تیار ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے حکومت امام کی کہاں بننی ہے، اس حکومت کے لیے ہم کو تیاری کر رہے ہیں۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جانے محترم، جوان اپنی قیمت کو پہچانے، اپنے اندر صلاحیت ایجاد کرے، علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں، دینی میدان میں، کوئی بھی پروفیشن ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو آپ بہتر کیوں؟ کل کو امام کو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف انسان کو نمازی، پرہیزگار، عزادار، ماتمی سب ہونا چاہیے۔ آپ بولے میں ایک چیز کرتا ہوں دوسری چیز چھوڑتا ہوں، تو امام کو ایسا شخص نہیں چاہیے، اس شخص کی طرح۔ مگر اپنے کسی کام کو چھوٹا مت سمجھ، وہ شخص کہ جو ذرا سا بھی مجالس عزاداری میں اپنا قدم بڑھاتا ہے، اول تو خدا اسے خود توفیق دیتا ہے۔ یہ میرے آپ کے بس کا کام نہیں کہ ہر سال جمع ہوں اور کئی دفعہ جمع ہوں اور امام حسین پہ گریہ کریں، یہ امام حسین کا کمال ہے، امام حسین کا کمال۔ امام حسین جیسا کہ بھائی نے پڑھا نا، امام حسین خود زوار ہے، کس کا؟ کہ جو امام حسین کی زیارت پہ آ رہا، جو اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے، امام اسے
اس کے آباء و اجداد کے نام سے جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں، حتیٰ جو امام کے لیے ایک پانی کا گلاس بھی کسی کو پلا دے، امام اسے بھی جانتے ہیں۔ کریم ابن کریم ہے۔ آپ میرے پہ کوئی احسان کریں، میں پوری کوشش کروں زندگی میں آپ کا احسان پورا کر دوں۔ وہ جس کے لیے عرش پہ لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہ حسین چھوڑ دے گا آپ کو؟ وہ مشہور واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اذان محترم، وہ شخص جو کہ مسجد امام بارگاہ میں خادم تھا، چائے پلاتا تھا لوگوں کو، انتقال ہو گیا۔ وہاں جو عالم دین تھے اس کے خواب میں آیا، اس سے پوچھا ماجرا کیا ہوا قبر؟ کہا جیسے ہی میں قبر میں گیا، میری قبر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، امام آئے۔ کہا امام نے کہا کہ یہ جو سر سبز باغ ہیں یہ ہم نے تمہیں دیے ہیں، تم نے ہماری بڑی خدمت کی۔ کہا مولا، کہا تم نے اپنی زندگی میں، اب آپ دیکھیں کتنا پرٹیکولرلی دقیق، امام نے کہا تم نے اپنی زندگی میں 12,500 پتہ نہیں کتنے 74 چائے کے کپ پلائے، ایک ایک کپ کا حساب۔ رونے لگ گیا۔ امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کم دیا تمہیں؟ کہا نہیں مولا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک ایک پیالی کا حساب رکھتے ہیں تو سب لوگوں کو چائے میں خود پلاتا۔ امام نہیں دیکھتے آپ پیسے والے ہیں آپ غریب ہیں، امام آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں، خلوص دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی عراق میں، ایک بچہ، آپ کو پتا ہے وہاں ہر کوئی باہر کھڑے ہوتے ہیں، سبیلا بچہ چھوٹا سا اپنے گھر کے باہر دو پانی کا جگ چائے کا کپ پہ کھڑا رہا، اور دیکھا کہ شاید کوئی لوگ آئیں گے، تو اس کی گلی سے کوئی گزرا ہی نہیں۔ عاشورہ کے دن تھے، اس کی ماں نے اس کی فلم بنا کر ادھر ادھر بھیج دی۔ دوسرے دن جلوسوں نے اپنا راستہ اس کی گلی میں موڑ لیا۔ خلوص، نیت دیکھتا ہے۔ اللہ آپ کو کربلا سے، نجف سے کربلا پیدل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رستے میں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہوتا ہے، شاید یہ زائر امام حسین اپنا پسینہ صاف کر لے، میری زندگی سنور جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا قیمت کیا ہے، جو اپنے آپ کو اس قابل کر لے اور حسین اسے خرید لے، اسے دنیا بیچ نہیں سکتی۔ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں روزگاران میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اذان محترم، میری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر معتبر کتابوں کے واقعات نہ پڑھو۔ بیان کرتے ہیں کہ زمانے قدیم کے اندر ایک گھر تھا جو مجلس کراتا تھا پورے سال میں ایک دفعہ، اور اس سال ان کا کام نہیں چلا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجالس کے دن آئے، اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ تو دونوں ماں باپ، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کو بازار میں جا کر غلاموں کے بیچ دیتے ہیں، اور جو ملے گا اس سے ہم عزاداری کراتے ہیں۔ بیٹے کو جب پتہ چلا، بیٹا بھی راضی ہو گیا۔ انہوں نے بیٹے کے بال منڈوائے، صاف کیا، اس کو بازار لے گیا۔ سارا دن بازار میں کھڑا رہا، کسی نے اس کو خریدا نہیں۔ جب جانے لگے تو دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا، کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا غلام۔ کہا کتنے کا؟ کہا جو بھی دے دے۔ کہا لاؤ مجھے دے دو۔ ایک بڑی قیمت دی اور اس کو خرید، اس کو اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا، اور پھر گھوڑا چلنے لگا۔ جیسے ہی شہر سے باہر نکلنے لگا تو بچہ تھا، جوان تھا، مڑ کر دیکھا اس نے، تو کہا کہ تم مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میرا پہلا جو آقا تھا نا بڑا مہربان تھا، یہ نہیں بتایا کہ میرا باپ تھا، ہاں بڑا مہربان تھا۔ کہا اچھا؟ کہا مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ تھا۔ کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں، میں نہیں واپس جاؤں گا، کہ میرا باپ بولے کہ میں نے ایسے کیا۔
کہا نہیں. کہا اپنے باپ سے کہہ دینا مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. عزیزان محترم، امام حسین، ہم نہیں سمجھے امام حسین کو. حسین کریم ابن کریم ہے. کیا کیا لے کر کربلا آیا ہے. کوئی لا سکتا تھا کربلا؟ کتنا لوگوں نے کہا مولا آپ جا رہے ہیں تو آپ اکیلے چلے جائیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ اہل حرم کو، خواتین کو، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، مولا کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، معاملہ کوئی اور ہے. یہاں 6 مہینے کا بچہ اپنا کردار ادا کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. کربلا آسان نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی میں نہیں محسوس کیا کبھی. جب عراق میں بڑی عزاداری ہوتی تھی تو ایک شخص بہت مشہور تھا جو خاص قسم کا ماتم، خاص قسم کی عزاداری تھی. اسے لوگوں نے کہا کہ آپ اب تہران جائیں، وہاں پہ بھی اس عزاداری کو قائم کریں. نہیں جاتے تھے چھوڑ کے. ایک دن خواب میں امام حسین کو دیکھا. امام نے کہا حاج مرزوق تہران جاؤ اور وہاں پر عزاداری کو قائم کرو. خیر چلے آئے، عزاداری کی کرتے رہے. آخری زندگی کے ایام تھے. حاج یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو مجھے بتانے لگے کہ چند دن پہلے میں شدید بیمار تھا. شدید بیمار، بخار میں گلا خشک ہوتا ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں. میں نے تینوں کو پکارا پانی کے لیے. میری بڑی بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. میں نے کہا فاطمہ بیٹا پانی لا دو. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی. دوسری بیٹی راضیہ تھی. میں نے کہا راضیہ، یہ بی بی اور آگے بڑھی. میں نے کہا مرضیہ، یہ بی بی اور آگے بڑھی. کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا. کہا بی بی میں جانتا ہوں لیکن ادب تقاضا نہیں دیتا کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی پلائیں. عزادارن لوگ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو خواب کے علاوہ بھی اہل بیت کی زیارت کرتے ہیں. کہا بی بی نے کہا کہ میں تمہیں پانی پلاؤں. کہا بی بی نے اپنی چادر سے پانی کا گلاس نکالا. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری خدمت کی ہے، یہ لو پانی پیو. بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ کہا بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ جو حکم کریں میں مصائب پڑھنے کو تیار ہوں. بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. جن کے چھوٹے بچے ہیں شاید ان کو احساس ہو کہ چھوٹا بچہ پیاس میں مانگ کچھ نہیں سکتا، صرف گریے کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ نہیں پوچھتے کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے. لیکن بچہ روز عاشور جب سید الشہداء نے دیکھا دائیں طرف بائیں طرف سب بکھرے پڑے ہیں دشت کربلا. آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو کہاں ہو علی اکبر؟ آواز جواب کیوں نہیں دیتے؟ عزاداران محترم وہ دیکھا کہ امام نے استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو دیکھا خیموں کے اندر ایک آرام سا مچا. امام خیموں میں تشریف لائے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں ابھی زندہ ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا. کہا جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو کسی دامن میں چین نہیں آتا، یہ کسی آغوش میں رکتا نہیں ہے، بے چین. امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو. عزاداران محترم ایام اسارت ہیں.
کارواں کوفہ اور شام میں ہے، اس ٹائم کوفہ میں ہے۔ آپ صرف تصور کریں، بہرحال مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، صرف تصور کریں اس ماں پر کہ جس نے پانی پینے کے لیے بچہ دیا تھا، کس طرح اس ماں نے، اللہ اکبر، امام نے بچہ لیا، ابا میں ڈالا، باہر نکلے، اونچائی پہ چلے گئے، ابا ہٹائی، لوگوں نے دیکھا یہ تو بچہ ہے، کہا اگر تمہیں مجھ سے مشکل ہے اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ اللہ، جب بچے کو دیکھا تو دشمن کے لشکر میں بھی منہ چھپا چھپا کر رونے لگے۔ عمر سعد لعین نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے گا، عزاداران موت، تیر اور ملاقہ انسانیت کے لیے یہی سوالیہ نشان ہے کہ جو یزید کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، 6 مہینے کے بچے کو پانی بھی کوئی روکتا ہے؟ جب تیر کھینچا، اللہ خود نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، نہ سن سکتے ہیں عزاداران محترم، تیر نے آ کر، مقاتل کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، جانور ذبح ہوتے ہیں، اونٹ نہر ہوتا ہے، نہر سیدھا یہاں اس کو لگایا جاتا ہے، حضرت علی اصغر نہر ہوئے، تیر ایسا لگا، علی اصغر نہیں جانتے تھے تیر لگنے پہ رونا ہے یا ہنسنا ہے، ہاتھوں میں پلٹ کر کہ میرے بابا میرے چہرے کو نہ دیکھے۔ زیارت نائیہ میں میرا وقت کا امام سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ عزاداران محترم، خدا آپ کے بچوں کو سلامت دے، بے اولادوں کو اولاد دے، اولاد نارینہ والوں کو اولاد دے۔ عزاداران محترم، امام کا یہ بچہ، امام صبح سے بدن لا رہے ہیں، بھوکے پیاسے، علی اکبر کا داغ، عباس کے کٹے بازو، یہ سارے زخموں کو لیا ہوا حسین، مگر حسین سے یہ چھوٹا بچہ اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم آگے بڑھاتے تھے، انا للہ، ایک قدم پیچھے، انا للہ۔ ارے حسین سے علی اصغر نہیں اٹھتا، اب خیموں میں جائیں یا کہیں باہر جائیں، مقاتل کہتے ہیں کہ خیموں میں لے کے گئے، لیکن اس سے پہلے ماں کو کچھ ہو جاتا، علی اصغر کو لے لیا، خیموں کے پیچھے چھوٹی سی قبر بنائی، قبر میں دفنایا علی اصغر کو، امام حسین سے کھڑا نہیں ہویا گیا، آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ، دامن کو جھاڑ کر علی اصغر کو دفنا کر اٹھ گئے حسین۔ عزاداران محترم، اگر مصیبت اتنی ہوتی تو رباب رک جاتی، مگر جب روز عاشور گزر گیا، انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بدن کم ہے، کسی لعین نے کہا ہوگا خیموں کے پیچھے دفنایا تھا، رات کی تاریکی ہے، نیزے ہاتھوں میں ہیں۔ عزاداران محترم، بس امام زمانہ معاف کریں، ارے نیزوں کو گھوپتے گئے، رباب کا لخت جگر ایک نیزے میں آ گیا، نہیں پتا پھر کیا ہوا۔ عزاداران محترم، مصیبت یہاں بھی رکتی، میں نہیں پتا، نہ پڑھ پایا، نہ دیکھ پایا، نہ جانے ننھی سی گردن کو کس طرح تن سے جدا کیا ہوگا۔ ارے بی بی سکینہ جب بھی پانی دیکھتی تھی کہتی تھی بھیا علی اصغر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔
ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔